مجھے پولیس کا شعبہ بہت پسند تھا۔ ہمارے گھر میں اللہ کا خاص کرم تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ابو کا خود کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا جس کی وجہ سے ہمیں شروع سے ہی ہر سہولت میسر تھی۔ میں بڑا ہوا تو اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں پولیس افسر بننا چاہتا ہوں۔ ابو نے بات سنی تو کچھ بے چین ہو گئے، کہنے لگے میں چاہتا تھا تم میرے ساتھ مل کر کاروبار کرو کہ ہم دونوں کی محنت سے یہ بزنس ترقی کر سکے۔ میں بولا ابو مجھے 9 سال پولیس میں سروس کرنے دے، اس کے بعد میں آپ کا بزنس جوائن کر لوں گا۔ ابو ہنس دیے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے جیسا تم کہو، اگر تمہاری مرضی اسی چیز میں ہے تو میں ہرگز اعتراض نہیں کروں گا۔ میں نے خوب محنت کی اور CSS کا امتحان پاس کر لیا۔ میں نے پولیس میں جوائننگ کر لی۔ مجھے سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگی وہ یہ تھی کہ میرا ٹرانسفر کبھی کہیں ہو جاتا تو کبھی کہیں۔ میں نے اپنا ٹرانسفر روکنے کی کبھی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے یہاں وہاں سروس دینا اچھا لگتا تھا۔ میں پچھلے 4 سال سے ساہیوال میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ آج سو کر اٹھا تو مجھے فون آ گیا کہ آپ کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اچھا لگا کیونکہ اب میں ساہیوال سے بور ہو گیا تھا۔ میں نے یہاں پر جو ایڈونچر کرنے تھے وہ کر لیے۔ اب میں کسی نئی جگہ جانا چاہتا تھا۔ اسلام آباد میرے لیے ہرگز نئی جگہ نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں گزارا تھا۔ میں اسلام آباد گیا تو میرے لیے ایک سرپرائز منتظر تھا۔ دراصل میری پوسٹنگ اس علاقے میں ہوئی جہاں شہر کی سب سے بڑی ہیرا منڈی تھی۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا شاہد تم بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے، یہاں کی عورتیں اچھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم اس علاقے میں کام کرنے کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں گر جاؤ گے، یہاں تو ہر چیز سرعام میسر ہے، تم اپنا دامن بچا نہیں پاؤ گے۔ تب میں نے مسکرا کر کہا تم لوگ مجھے نہیں جانتے، میں اپنا اچھا برا بخوبی جانتا ہوں۔ صرف اس لیے کہ میری پوسٹنگ ہیرا منڈی کے قریب ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے کہا یہاں تو اچھے اچھے پگھل جاتے ہیں، تم تو پھر بھی ابھی کل کے بچے ہو۔ میں ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ مجھے پتا تھا کہ میں کسی بھی غلط کام میں ملوث نہیں ہوں گا۔ مجھے اپنے کردار اور اپنے والدین کی تربیت پر پورا بھروسہ تھا، مگر میں اپنے ساتھیوں کو یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ مرد کو موقع ملے اور وہ گناہ کر ہی لے۔ انسان خود کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے۔ اسی لیے میں نے ہیرا منڈی کے عین بیچوں بیچ اپنے لیے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ یہ سن کر میرے ساتھی حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ تم اس جگہ سے دور بھی کمرہ لے سکتے تھے۔ میں نے کہا یہاں سے میرا آفس نزدیک ہے اور یہاں کرایہ بھی کم ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں۔ مجھے اپنی سہولت درکار ہے۔ انہیں میں نے یہی کہا مگر حقیقت یہ تھی کہ میں انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں خود کو برائی میں گرنے سے بچا سکتا ہوں۔ خیر یہاں رہتے ہوئے مجھے 3 دن ہو چکے تھے۔ جب میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہوتا تو سامنے بکھری ہوئی زندگیاں دیکھ کر میرا دل گھبرا جاتا، جیسے میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے ملازمت کر رہا ہوں۔ یقیناً ویسے ہی یہ عورتیں بھی مجبوری میں یہ کام کر رہی ہوں گی، یہ ان کا پیشہ تھا جیسے پولیس میرا پیشہ تھا۔ میں انہیں غلط کہنے کا حق نہیں رکھتا کیونکہ مجھے ان کی کہانی پتہ نہیں تھی، بس میرا دل ان کے لیے اداس ہو جاتا اور دل چاہتا کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ ہر شام ملک کے بڑے بڑے لوگ یہاں آتے اور اپنی من پسند لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے، تب دل اور زیادہ پریشان ہو جاتا۔ جب سے میں یہاں آیا تھا اداسی ہر وقت مجھے گھیرے رکھتی تھی۔ آج شام میں بستر پر لیٹا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان اور بہت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں حیران ہو گیا اور بولا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے شبانہ کہتے ہیں، آپ مجھے شبو کہہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور پوچھا آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی میرے ہاتھ میں پکڑی ٹرے نظر نہیں آ رہی کیا؟ میں نے دیکھا تو اس میں کھانا رکھا تھا۔ وہ بولی میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ مجھے عجیب سی جھجک ہوئی۔ میں نے کہا مجھے آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی شبو کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے سب ترستے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں کسی اجنبی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا۔ وہ بولے چند گھڑیاں ساتھ بیٹھیں گے تو اجنبی نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا مجھے تم جیسی عورت کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے چلی جاؤ۔ ڈٹ کر کھڑی رہی اور بولی میں آپ کو کھانا کھلا کر ہی جاؤں گی۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے ٹرے پر ہاتھ مار دیا، کھانا نیچے گر گیا۔ شبانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نیچے بیٹھ گئی اور کھانا سمیٹ کر واپس ٹرے میں رکھا، پھر ایک نوالا اٹھا کر بولی یہ بڑی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، تم اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا، پھر وہ آنسو کے ساتھ میرے فلیٹ سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ عجیب مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ کوئی طوائفہ میرے فلیٹ میں آئی ہے تو لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ وہ یہی کہیں گے نا کہ اب مقصد سمجھ آیا کہ اس نے ہیرا منڈی میں فلیٹ کیوں لیا۔ میں اپنی شرافت ثابت کرنا چاہتا تھا مگر الٹا نقصان ہو سکتا تھا۔ میں نے کھانے کا بندوبست کیا اور فوڈ ڈیلیوری کروا لی۔ اگلے دن تھانے گیا تو ایک ساتھی بولا
شاہد سنا ہے کل تمہارے فلیٹ میں بہت پیاری لڑکی آئی تھی، کافی دیر رکی رہی۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا ہاں وہ کھانا دینے آئی تھی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پیشے والی عورتیں بھی رکھ رکھاؤ والی ہوتی ہیں، کم از کم اتنی تہذیب تو ہوتی ہے کہ نئی پڑوسی کو کھانا دے دے۔ میں اسے متاثر ہوا ہوں۔ یہ سب میں نے اسے لاجواب کرنے کے لیے کہا، حالانکہ اندر سے میں شرمندہ تھا۔ شام کو ڈیوٹی کے بعد تھکارا واپس آیا تھا، شاور لیا اور سونے لگا، مگر پھر دستک ہوئی۔ آج بھی شبانہ ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے ہٹا کر بغیر اجازت اندر قدم رکھ دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ بدتمیزی ہے۔ وہ بولی آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ میں نے کہا مجھے حرام کھانے کی عادت نہیں، تم مت آیا کرو، یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ بولی آج میں کھانا کھلائے بغیر نہیں جاؤں گی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالنا چاہا تو بولی اگر تم مجھے یوں دھتکارتے رہے تو عمر بھر پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے اسے باہر نکال دیا اور سوچنے لگا وہ بد دعا دے رہی تھی یا دھمکی۔ دونوں سوچ کر دل بے چین ہو گیا، کیونکہ میں کسی کی بد دعا نہیں لینا چاہتا تھا، نہ ہی بلا وجہ دھمکی برداشت کرنا چاہتا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ دل بہت پریشان اور اداس تھا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون کان سے لگا کر کہا امی کیسی ہیں آپ؟ میں نے جلدی سے فون کان سے لگایا اور امی کا فون تھا۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی شاہد مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ۔ میں مزید گھبرا گیا اور بولا امی کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بہن کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے، سونیا بیمار ہو گئی ہے، میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں، تمہارے دلاسے کی ضرورت ہے، میری مشکل کا سہارا تم ہی ہو، تم میرے پاس آ جاؤ۔ میں امی کی بات سن کر بہت پریشان ہو گیا اور بولا امی آپ فکر نہ کریں، سونیا ٹھیک ہو جائے گی۔ امی کہنے لگی سچ بتاؤ شاہد، سونیا ٹھیک ہو جائے گی نا؟ میں نے کہا جی امی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بلا وجہ فکر نہ کیا کرے، میں اتنی جلدی آپ کے پاس نہیں آ سکتا، ابھی مجھے ڈیوٹی پر آئے ہفتہ بھر بھی نہیں ہوا اور میرا تبادلہ نہیں جگا ہوا ہے، ایسے میں اتنی چھٹیاں نہیں لے سکتا۔ امی کہنے لگی تم دعا کرنا میری سونیا ٹھیک ہو جائے۔ اچھا سنو، میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں بہت اچھے اچھے دربار ہیں، تم وہاں جا کر میری طرف سے سونیا کے لیے دعا کرنا، اور اگر تمہیں کوئی بزرگ ہستی نظر آئے تو اس کے قدموں میں بھی گر کر کہنا کہ میری بہن کے لیے بہت ساری دعا کرے۔ میں نے کہا امی ایسا ہی ہوگا، فکر نہ کرے۔ میں اور امی کافی دیر تک فون پر باتیں کرتے رہے۔ جب وہ کچھ پرسکون ہو گئی تو میں نے فون بند کر دیا۔ اب مجھے شبانہ کا خیال آیا کہ کہیں اس کی بد دعا تو نہیں لگ گئی کہ میرے گھر کا سکون برباد ہو رہا تھا اور میری ماں پریشان۔ میں نے سوچا اگر کل شبانہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں اسے آرام سے پیار سے سمجھا دوں گا کہ میں یہاں کام کرنے آیا ہوں، مفت کی چیزیں لینے نہیں، اور تم میرے فلیٹ پر مت آیا کرو۔ مگر میں بھی کیا کرتا، جب وہ زبردستی میرے فلیٹ میں داخل ہو جاتی تھی تو مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں بیٹھا اپنی بہن کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ میری بہن اچھی بھلی تھی، مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایک ہسانیہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری زندگی یکدم بدل گئی، ہمارے گھر سے خوشیاں چلی گئی۔ وہ اب تک اس حادثے کے اثر میں تھی اور اکثر اس کی طبیعت بگڑ جاتی۔ جب میری بہن کی طبیعت خراب ہوتی تو امی خود کو قصوروار ٹہرانے لگتی، انہیں لگتا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو بھی ہوتا ہے قسمت میں لکھا ہوتا ہے، مگر امی خود کو معاف کرنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ یوں ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں رات گزر گئی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ صبح کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تبھی امی کا پھر سے فون آ گیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی شاہد آج یہاں سے تم میرے لیے دربار پر جانا اور معافی مانگنا کہ یا اللہ میری ماں کو معاف کر دے اور میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ میں نے کہا امی آپ کیوں معافیاں مانگتی ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں جو ہوا وہ صرف ایک سانحہ تھا، ایک حادثہ۔ مگر امی کہاں ماننے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ دربار جا کر تم مجھے تصویر بھی بھیجنا، تبھی میں تم پر یقین کروں گی کہ تم واقعی دربار گئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اپنے کام پر چلا گیا۔ بریک کے وقت میں نے سوچا کہ مجھے دربار جانا چاہیے، کیونکہ امی کا اس بات پر بہت عقیدہ تھا۔ میں صرف ان کی خوشی کے لیے گیا تھا، کیونکہ میری سوچ یہ تھی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اگر آپ اس سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ وہ رب تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے اور انسان کی ضرور سنتا ہے۔ خیر میں دربار پہنچا اور اپنی بہن کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ تبھی میں نے ایک جگہ بہت زیادہ ہجوم دیکھا۔ مجھے لگا یہاں ضرور کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہوگی۔ میں نے سوچا ان سے دعا کروا لینی چاہیے۔ میں آگے بڑھا تو دیکھا ایک عورت بیٹھی تھی جسے خود کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ لوگ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے مسئلے مسائل بیان کر رہے تھے اور اس سے دعائیں کرواتے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو یہاں خود اپنے لیے دعا کرنے آئی ہوں، تم لوگ کیوں سمجھتی ہو کہ میں کوئی ولی اللہ ہوں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
میں تو بہت گنہگار بندی ہوں. اگر تم لوگوں کو میری حقیقت پتہ چل جائے تو تم تو مجھے سنسار کرنا پسند کرو گے. اس کی بات سن کر میں اور قریب ہو گیا، کیونکہ آج کل ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو اپنی حقیقت چھپاتے نہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کے آگے جھکے. میں نے جیسے ہی غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا. وہ دعا مانگنے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ ہیرا منڈی کی شبانہ تھی. اس کی آنکھیں دیکھتے ہی میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور پھر پلٹ کر واپس آ گیا. میں نے دل میں سوچا، اللہ کی کیا شان ہے، اس نے کس طرح لوگوں کے عیب چھپا رکھے ہیں. اگر وہ عیب نہ چھپاتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. ہیرا منڈی کی وہی شبانہ جسے شاید کبھی نماز تک نہ پڑھی ہو، جسے شاید کلمہ بھی نہ آتا ہو. لوگ اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے. خیر میں اپنی بہن کے لیے دعا کر کے واپس آ گیا. میں نے امی کو دربار کی تصویر بھیج دی اور کہا کہ اب سونیا بالکل ٹھیک ہو جائے گی. امی کہنے لگی اگر مجھ سے اتنا بڑا گناہ نہ ہوا ہوتا تو آج میری سونیا کبھی بیمار نہ ہوتی. میں نے بہت غلط کیا. میں نے کہا امی آپ اس واقعے کو اپنے دل سے کیوں نہیں نکال دیتی؟ آپ نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، جو ہوا غلطی سے ہوا. آپ گناہ گار نہیں ہیں. امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ بولی تم مجھے جھوٹے دلاسے دیتے ہو، میرے سر پر بہت بڑا گناہ ہے، میں بخشنے کے بھی لائق نہیں ہوں. میں نے کسی کا دل دکھایا تھا، اب میری اولاد پر مصیبت آ گئی ہے، میری سونیا کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. میں نے امی سے کہا آپ مایوسی کی باتیں چھوڑ دے، انشاءاللہ سونیا ٹھیک ہو جائے گی. میں یہاں بھی اچھے ڈاکٹروں کا پتہ کروں گا اور پھر آپ کو اور سونیا کو اسلام آباد لے آؤں گا. میری باتیں سن کر امی خوش ہو گئی. میں نے فون بند کر دیا اور سوچنے لگا کیا واقعی یہ سب امی کے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے؟ میں نے زور سے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں تھا. دراصل جب میں اور سونیا چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں کام والی عورت رہتی تھی. اس کا نام صوبیہ تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو ہماری ہی عمر کی تھی. جب صوبیہ ہمارے گھر کام کرتی تو اس کی بیٹی ہمارے ساتھ کھیلنے آ جاتی. ایک دن ہم تینوں چھت پر کھیل رہے تھے اور سیڑھیوں کے قریب کھڑے تھے. جب امی نے یہ دیکھا تو انہیں غصہ آ گیا. وہ کہنے لگی تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سیڑھیوں کے پاس نہیں کھیلتے، کوئی گر جائے تو گہری چوٹ لگ سکتی ہے. یہ کہتے ہوئے امی غصے میں ہماری طرف بڑھی. ہمیں تو پتا تھا امی کچھ نہیں کہیں گی، مگر کام والے کی بیٹی ڈر گئی. وہ پیچھے ہٹتی کہ اسے خبر بھی نہیں ہوئی اور اس کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی اور کومے میں چلی گئی. یہ منظر دیکھ کر ہم بہت خوفزدہ ہو گئے، چیخنے چلانے لگے. امی بھی بہت گھبرا گئی. ایمبولینس بلائی گئی اور زویا کو ہسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی کے دماغ سے خون بہہ گیا ہے اور بہت گہری چوٹ آئی ہے، اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہے. تب ہماری کام والی صوبیہ چیخ چیخ کر امی کو بد دعائیں دینے لگی. وہ کہنے لگی آپ کے بچے بھی تو کھیل رہے تھے، آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا، میری بیٹی کو کیوں دھکا دیا؟ امی نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دی اور کہا میں نے کسی کو دھکا نہیں دیا، وہ خود ڈر کر پیچھے ہٹی تھی. امی نے زویا کے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا مگر پھر بھی وہ بچ نہ سکی. 3 ہفتے کومے میں رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. صوبیہ بہت روئی، ہر وقت دکھی رہتی. اس کی حالت دیکھ دیکھ کر امی بھی اندر سے ٹوٹتی چلی گئی. وہ یہی کہتی تھی کہ اگر صوبیہ کی بجائے میرا کوئی بچہ بچھڑ جاتا تو میں کیا کرتی. صوبیہ امی سے نفرت کرنے لگی مگر امی پیچھے نہیں ہٹی. امی صوبیہ کے باقی بچوں کے لیے کھانا، جوتے اور کپڑے بھجوانے لگی. ہر طرح سے ان کی مالی مدد کرتی رہی اور بار بار یہ پیغام بھی بھجواتی رہی کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. کیا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر تمہاری بچی پر ظلم کر سکتی تھی؟ خیر صوبیہ کو آہستہ آہستہ صبر آنے لگا اور وہ ہمارے گھر دوبارہ کام کرنے آنے لگی. مگر اب امی اس سے زیادہ کام نہیں کرواتی تھی بلکہ اسے اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی. امی کہتی تھی صوبیہ تو میری بہن ہو، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دیا کرنا. امی بار بار اسے یقین دلاتی رہتی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں قصوروار نہیں ہوں. خیر اب صوبیہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے اور سونیا سے پیار کرنے لگی. وہ سونیا کے بارے میں کہتی کہ مجھے اس میں اپنی زویا نظر آتی ہے. ایک دن امی نے صوبیہ کو گھر میں کام کے لیے چھوڑا اور مجھے اور سونیا کو پارک لے گئی. ہم دونوں آئس کریم کے لیے شور مچا رہے تھے. امی آئس کریم لینے گئی تو سونیا کہنے لگی میں بھی امی کے پیچھے جا رہی ہوں. میں نے اسے بہت روکا، بہت منع کیا کہ امی ہمیں جس بینچ پر بٹھا کر گئی ہیں ہمیں وہیں بیٹھے رہنا چاہیے ورنہ وہ غصہ کریں گے. مگر سونیا نے میری بات نہ مانی اور امی کے پیچھے پیچھے چلی گئی جبکہ میں بینچ پر ہی بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد امی واپس آئی تو کہنے لگی سونیا کہاں ہے؟ یہ سن کر میں بہت گھبرا گیا اور بولا امی وہ یہیں کہیں تھی، آپ کے پیچھے ہی تو گئی تھی. امی کہنے لگی نہیں، وہ میرے پیچھے نہیں آئی. امی نے پورے پارک میں اعلان کروایا کہ میری بچی گم ہو گئی ہے. ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے پھر رہے تھے.
امی نے ابو کو فون کیا، وہ پولیس کے ساتھ پہنچ کے، مگر سونیا کہیں نہ ملی۔ یہ غم بہت بڑا تھا، امی دیوانہ وار ہو گئی۔ ہم نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، ابو نے ملک بھر کے پولیس اسٹیشن میں بچے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ انہیں امید تھی کہ ہماری سونیا ایک دن ضرور مل جائے گی، مگر دن مہینوں میں بدل گئے۔ 1 سال گزر گیا مگر سونیا واپس نہ آئی۔ امی بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی۔ 3 سال گزر گئے، امی نے سونیا کو مردہ تصور کر لیا۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور کہتی، اگر میرے ہاتھوں صوبیہ کی بیٹے کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو اللہ مجھے یہ آزمائش نہ دکھاتا۔ صوبیہ کہتی، باجی مجھے یقین ہے آپ نے جان بوجھ کر میری بیٹی کو نقصان نہیں پہنچایا، اللہ آپ کو اولاد کا دکھ نہیں دکھائے گا، آپ کی بیٹی واپس آ جائے گی۔ ایسے ہی 3 سال گزر گئے۔ ایک دن ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا، امی نے کھولا تو سامنے ایک بچی کھڑی تھی جس کے کپڑے میلے کچیلے، بال کاٹے ہوئے، حتیٰ کہ بھویں بھی کاٹ دی گئی تھی، وہ جگہ جگہ سے زخمی تھی۔ امی اسے دیکھ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ بچی امی سے لپٹ کر کہنے لگی، امی مجھے بچا لے، وہ لوگ بہت برے تھے۔ تب امی کو احساس ہوا کہ ان کی سونیا ہے۔ 3 سال گزر چکے تھے، سونیا بڑی ہو چکی تھی، مگر اس نے اتنے سخت حالات دیکھے تھے کہ وہ بالکل بدل گئی۔ وہ ہر وقت خوف زدہ رہتی، دورے پڑتے، روتی رہتی اور کہتی، مجھے بچا لو، وہ لوگ بہت برے تھے۔ سیشنز ہوتے رہے مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکی، اسی حالت میں بڑی ہو گئی۔ خاندان والوں کو سب معلوم تھا، اس لیے اس کا رشتہ بھی نہ آتا۔ اب پھر اسے دوڑا پڑ رہا تھا، اسی لیے امی بہت پریشان تھی۔ ایک دن امی کا فون آیا، وہ کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد کی ہیرا منڈی میں بھی پہنچی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں، تم کسی عورت سے میری بیٹی کے لیے دعا کروا دو۔ میں نے کہا، امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی کہنے لگی، تمہیں میری قسم ہے، میری بات مان لو۔ میں نے ہاں کر دی اور سوچ لیا کہ ایک دفعہ شبانہ سے دعا ضرور کراؤں گا۔ اسی دوران باہر سے اللہ اکبر کے نعرے سنائی دیے۔ میں باہر بھاگا تو پتہ چلا کہ ایک طائفہ مر گئی ہے، مگر اس کے جنازے سے بہت خوشبو آ رہی ہے اور مولوی اسے دفن کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے پوچھا، کون مری ہے؟ تو بتایا گیا شبانہ انتقال کر گئی ہے۔ میں فوراً پہنچا اور کہا، اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی میں نے سورہ فاتحہ شروع کی، ایک عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، پہلے میری بات سن لو۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ صوبیہ تھی۔ اس نے کہا، یہ طائفہ شبانہ نہیں بلکہ تمہاری سگی بہن سونیا ہے۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے بدلے میں میری بہن کو پارک سے اغوا کیا اور اسلام آباد کی ہیرا منڈی میں بیچ دیا۔ بعد میں تمہارے گھر ایک اور بچی چھوڑ گئی، وہ اس کی بھانجی تھی۔ ساری حقیقت سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بہن کا جنازہ پڑھایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ شبانہ نے کبھی غلط کام کیا ہی نہیں، وہ عبادت گزار تھی اور کپڑے سی کر روزی کماتی تھی، اس لیے اس کے جنازے سے خوشبو آ رہی تھی۔ ہم نے صوبیہ کے خلاف FIR درج کرائی، وہ گرفتار ہو گئی۔ امی آج بھی اس بچی کا خیال رکھتی ہیں کیونکہ انہیں اس میں اپنی سونیا نظر آتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔